اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کی بدولت ہم نے جو چینل شروع کیا ہے آئیں قرآن سیکھیں، اس میں ہم قرآن کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا سبق سورہ انفال جو کہ چل رہا ہے، دوسرا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سورہ الانفال کا۔ تو اس رکوع میں یعنی دوسرے رکوع میں 9th کلاس کے یہ اسلامیات لازمی میں یہ شامل ہے سورہ انفال۔ تو دوسرے رکوع میں سے کون کون سے شارٹ کوسچن بن کر پیپر میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، مشقی سوالات کا حل، یعنی جو اس رکوع کے اینڈ پہ جو سوالات دیے ہوتے ہیں اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کے معنی کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے سوالات ہیں جو کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم نے لفظی ترجمہ یاد کیا ہو تو ان الفاظ کے معنی کرنے میں ذرا سی بھی دشواری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یوغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ طاری کر دیتا ہے۔ رجز الشیطانی، شیطان کی نجاست، بنان پور یا جوڑ، متحیزن الی فئۃ، کسی فورس سے جا ملنے کے لیے، رمیتا، تو نے پھینکا، موہینو، کمزور کرنے والا، النعاس، اونگ، غنودگی یا نیند، العناقی، گردنیں، زفن، لشکر کشی کی صورت میں، متحری، فلی قتالی، جنگی چال کے طور پر، لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ یہ تو ایم سی کیوز میں بن کر اس طرح سے سوال آتے ہیں جو جس میں لفظی ترجمہ جو ہے وہ پوچھا گیا ہوتا ہے۔ سوالات کے مختصر جواب جو کہ آپ کے رکوع کے اینڈ پہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر کیا ہے سورہ انفال میں، یا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی؟ ایک ہی بات ہے جس کو دو طریقوں سے پوچھا گیا ہے۔ تو ہم نے ترجمے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی اور وہ اپنے آپ کو ہلکے پھلکے محسوس کرنے لگے۔ بارشیں برسا کر شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کیا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے پاؤں جمائے رکھے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جس سے انہیں ہمت اور حوصلہ ملا، کفار کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ دوسرا سوال ہے جی، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات کی گئی ہیں کہ جب مقابلہ ہو کفار کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں کا جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہوتا ہے ان سے پیٹھ نہ پھیریں۔ صرف دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہوگی، ایک اپنی فورس سے ملنے کے لیے اور دوسری جنگی چال کے طور پر۔ ان دو صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے والا خدا کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تیسرا سوال ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ یا فتح کے خواہشمند کفار، سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی فتح کے خواہشمند افراد کو؟ ٹھیک ہے، تو سورہ انفال میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی۔ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ جو عبارات دی ہوتی ہیں یہ وہ جو رکوع ہے اسی کے اندر سے ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بتانا ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس آیت سے کیا سمجھ میں آئی ہے بات۔ تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی جب کفار کے ساتھ میدان میں جنگ کے میدان میں مقابلہ ہو تو وہاں پہ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگا جائے۔ صرف دو صورتوں میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی پیٹھ پھیرنا نہیں ہوگا، وہ تو ایک جنگی حکمت عملی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جب انسان اکیلا رہ جائے تو وہ اپنی جماعت میں ملنا چاہے یا پھر جنگی چال چلنے کی غرض سے کنارے کنارے چلے۔ دوسری آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا، آپ اپنے الفاظ میں بھی دے سکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو میدان جنگ میں سب نے مشاہدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور کفار کی طرف پھینک دی۔
کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں ریت کے ذرات نہ گئے ہوں۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئیں۔ وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر میدان سے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکی تھیں تو ظاہری طور پر آپ کے ہاتھ ہی عمل کر رہے تھے، مگر حقیقی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی تھی۔ اس آیت میں کفار کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کی بندگی قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا تاکہ تمام انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ ترجمہ اس کا ہوگا اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، آیت مبارکہ کے اس حصے میں کفار کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی بدعمالیوں سے دوبارہ مشغول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دوبارہ سزا دی جائے گی۔ اسی طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی اور ان کا انجام کار جو تھا وہ کتنا ذلت آمیز تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو کافروں کی تعداد جتنی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اب آتے ہیں یہاں پہ سوالات کے مختصر جوابات۔ اب یہ بھی تقریباً ان سے ملتے جلتے ہی ہیں، اگر اب اسی طرح سے جواب دے دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو سوال نظر آ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کن دو صورتوں میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو پریشانیاں تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جنگ بدر میں کفار میدان بدر میں پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے موضوع جگہ پر اپنے خیمے نصب کر لیے تھے اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب مسلمان میدان میں پہنچے تو ریت کے ٹیلوں کے سوا کوئی مناسب جگہ نہ تھی جہاں پر وہ اپنا پڑاؤ ڈال لیں۔ مجبوراً مسلمانوں کو خیمے گاڑنے پڑے، یعنی پانی کی بھی سخت کمی تھی۔ جب چلتے تو پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے، یہاں تک کہ وضو اور غسل کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے جی، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند کیوں طاری کی تھی، یا مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ تو ایک ہی سوال ہے جس کو دو ڈیفرنٹ طریقوں سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند اس لیے طاری کر دی تاکہ مسلمان جو اپنے آپ کو ہلکے پھلکے محسوس کریں اور پاک صاف ہو جائیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش کیوں برسائی تھی، اس کی حکمت کیا تھی؟ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں پر بارش برسائی تاکہ شیطان کی نجاست سے ان کو پاک کیا جائے اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے پاؤں جمائے رکھیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، مومنوں کو تسلی دو، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دے گا۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ غزوہ بدر میں میدان چھوڑنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ اس کا جواب ہے جی، جو جیسے کہ ہم نے ترجمے میں پڑھا کہ اگر دو صورتوں کے علاوہ وہ میدان چھوڑ کے جاتا ہے، جنگ کا میدان چھوڑ کے مومن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ وہ دو صورتیں کیا تھی؟ جنگی چال چلنے کے لیے یا پھر اپنی فوج سے ملنے کے لیے۔ النعاسو کی وضاحت کریں۔ غنودگی، نیند یا اونگ، اس کا تو معنی ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت کیا تھی؟ آیت کریمہ میں یوں دو الفاظ اکٹھے آئے ہیں، یغشیکم النعاسا، ان پر غنودگی طاری کر دی۔ جنگ بدر میں کفار کا لشکر میدان بدر میں پہلے پہنچا، اس لیے مناسب جگہ اور پانی پر قبضہ کر لیا، جس سے مسلمانوں میں گھبراہٹ اور تھکن کا احساس ابھرنے لگا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کی چادر اڑا دی، جس کے بعد مسلمان حشاش بشاش دکھائی دینے لگے۔ رجز الشیطانہ سے کیا مراد ہے؟ معنی اس کا ہے جی شیطان کی نجاست، ناپاکی، گندگی۔ تو مراد رجز الشیطانہ سے مراد ہے کہ شیطانی نجاست، یعنی میدان بدر میں کفار کا پانی پر قبضہ تھا۔ مسلمان پانی نہ ہونے اور حالات کی ناسازگی کی وجہ سے مختلف وسوسوں کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی برسا کر مسلمانوں کو پاک کر دیا۔ مسلمانوں کا خوف دور ہو گیا اور وہ پاکیزگی کی حالت میں نماز ادا کرنے لگے۔
بارش کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو ریتلا علاقہ جس میں پاؤں دھس رہے تھے، تو پانی برسنے کی وجہ سے وہ ریت جو تھی وہ جم گئی اور اس پر پاؤں رکھنا آسان ہو گیا، چلنا پھرنا جو تھا وہ آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دلوں میں جو وسوسے تھے وہ بھی جاتے رہے بارش کی برکت کی وجہ سے، تو ان کے دلوں کو مضبوطی ملی اور ان کے پاؤں کو طاقت ملی، یعنی وہ جنگ کے میدان میں اچھے طریقے سے پاؤں جما سکتے تھے۔ کافروں سے جنگ نہ کرنے کی کیا وعید آئی ہے؟ کافروں سے جنگ نہ کرنے کی وعید ہے کہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوں گے اور جہنم میں ٹھکانہ جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اگلا سوال ہے، جنگ بدر میں کفار کو کس نے قتل کیا تھا؟ جنگ بدر میں کفار کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، یعنی ظاہری ہاتھوں مومنوں کے تھے مگر حقیقتاً اللہ تعالیٰ ان کفار کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو قتل کیا۔ کفار کی جماعت کی کثرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ کہ جو کفار کی جماعت کی کثرت کے بارے میں ارشاد ہے کہ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور خدا تم مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ جب اس طرح کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی جماعت کی کثرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آگے انورٹڈ کوما کے اندر وہ ارشاد لکھا ہوا ہے، تو اگر ہم کسی آیت کا ترجمہ سوال کے جواب میں استعمال کر رہے ہیں تو جب آیت کا ترجمہ کرنے لگیں تو اس کو انورٹڈ کوما میں دیا کریں، تو اس طرح سے سوال جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جی، مفہوم واضح کریں۔ متحیزاً الی فئۃ، لفظی معنی ہے کسی فورس سے جا ملنے کے لیے، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، البتہ دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، جنگی چال کے طور پر اپنی فورس سے جا ملنے کے لیے، ان دو صورتوں کے علاوہ پیٹھ پھیرنے والا اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہی سوال کو انہوں نے کتنے طریقے سے کیا ہے، میں نے پہلے بھی اس سوال کا ذکر جو ہے پیچھے ابھی کیا ہے 2-3 جگہ پہ، تو ایک ہی سوال کو مختلف طریقے سے پوچھا گیا ہے، بس تھوڑا سا سمجھ کے اگر کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر ہے جی سوال پھر سے یہ دیکھیں ابھی آیت پھر سے وہی والی آ گئی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، تو اس کا ترجمہ کریں، تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ آگے سوال ہے جی، ترجمہ کیجیے ولن تغنی عنکم فئۃکم شیئا ولو کثرت، تو اس کو بھی ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح ترجمہ کیجیے ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترجمہ کیجیے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ میں آپ کو پھر سے بتاتے چلوں، بار بار میں یہی اسی بات پہ فوکس کرتی ہوں، اسی بات پہ زور دیتی ہوں کہ لفظی ترجمہ سیکھیں۔ جب آپ لفظی ترجمہ سیکھیں گے تو بامحاورہ ترجمہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے، اور جب لفظی ترجمہ آتا ہوگا تو بامحاورہ ترجمہ بھی آپ آسانی سے کرنے کے ساتھ ساتھ جب اس ترجمے میں سے یا اس آیات میں سے یا ان الفاظ میں سے کوئی بھی سوال، چاہے وہ MCQs کی شکل میں آپ کو آ جائے یا وہ شارٹ کوسچن کی صورت میں آپ کو آ جائے، تو آپ آسانی سے ان سوالات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس رکوع میں سے کیا کیا سوال بن کر آ سکتے ہیں اور کس طریقے سے بن کر آ سکتے ہیں، یہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کے ارد گرد جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں اور اس چینل کے بارے میں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں اگر وہ ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں بار بار ان آیات کو اور ان ویڈیوز کو، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیو جو ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو پسند آئے میری ایفرٹ، میری کوشش، تو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ان تمام ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ہم دور دور تک پہنچا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا دنیا اور آخرت کے لیے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف کریں، ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔